یہ جو دو ریکارڈ میں نے بنائے اس میں سے ایک کا نام ہے جو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام ہے فاسٹسٹ ریورس ڈرائیو. ایک امریکن نے اس ریکارڈ کو بنایا ہے 2022 میں اور اس ریکارڈ کو انہوں نے جو مطلب سپیڈ میں اس کو ایک میل جو ہے 1 کلومیٹر 6 پرلنگ بنتی ہے. یہ 1 منٹ 15 سیکنڈ اشاریہ 18 میں اس نے اس ریکارڈ کو بنایا. اس پر سینکڑوں لوگوں نے ٹرائل کیا مگر اس ریکارڈ کو نہیں بریک کر سکا. دنیا میں ریکارڈ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نے کیا تھا 6 مہینے میں ٹوٹ گیا, کسی نے کر دیا اگلے ہفتے ٹوٹ گیا. اللہ رب العزت نے مجھے اس میں توفیق دی. یہ ریکارڈ میں پاکستان کے نام کرتا ہوں کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان کی وجہ سے ہمیں اللہ نے عزت دی. دوسرا ریکارڈ جو میں نے کیا ہے اس کا نام ہے جو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہے اس کا نام ہے, انگریزی میں کمی بیشی ہو جاتے, میں خود ان پڑھ آدمی ہوں, اس کا نام ہے فاردس ریورس جمپ, یعنی ریورس جمپ کے ذریعے ریمپ جمپ تھا. یہ ریکارڈ ہے, یہ ریکارڈ انہوں نے بنایا 89 فیٹ کچھ اشاریہ تھا اور یہ ریکارڈ بھی امریکن کا تھا. یہ ریکارڈ انہوں نے 2014 میں بنائے. اس میں 14 سے اب آپ دیکھو اب تقریباً اس کا 12 سال ہونے والا اور اس پہ بھی سینکڑوں لوگوں نے ٹرائل کیا. کئی لوگ اس میں سے جائے یا چونکہ یہ بہت خطرناک جمپ ہے ریورس میں, اور جو ریورس سپیڈ تھی جو پہلے والا اس کا میں تھوڑا وضاحت کر دوں. اس گاڑی کے اندر کوئی سیفٹی کٹ نہیں ہوتا ہے, آپ اس میں کوئی موڈیفیکیشن نہیں کر سکتے ہیں. کیا آپ اس میں چینجنگ کرے سپیڈ کو بڑھا دے, اس کو ایکچول جس پوزیشن پر ہے اسی پر. گینیز بک کا جو اپنا ہم نے اپلیکیشن جس طریقے سے دی تھی, یہاں پہ ایک بات میں بھول گیا ہوں کیونکہ یہ جو ہے DHA کوئٹہ اس کے لیے اس نے بہت میرا سرپرستی کی. تقریباً بعد میں اس کے اپنی جو بتا رہے تھے, کچھ ایک ساتھی نے مجھے بتایا, بریگیڈیئر صاحب نے کہا تھا کہ ہماری تقریباً 17 کروڑ روپے ہماری لگی. گورنمنٹ بلوچستان کے علاوہ انہوں نے کہا 17 کروڑ روپے ہم نے لگائے اس کی ارینجمنٹ کرنے کے لیے. وہ ظاہر اتنا بڑا ارینجمنٹ جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی, پھر اس میں سے بتا رہے تھے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ڈرون کیمرے تھے, اس کا سپیڈ تقریباً 1 منٹ, اس کا سپیڈ تقریباً 110 کلومیٹر سے زیادہ پاکستان میں نہیں تھے, مگر کوئی ڈرون کیمرہ مجھے کراس نہیں کر سکا. وہ بلکہ یہاں تک پہنچ گیا. آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں, اگر نہیں ہو تو میں دے دوں گا, جب ریورس پر گاڑی آ رہی تھی سینٹر میں تو ظاہر روڈ میں کچھ جمپس بھی ہوتے ہیں, ہمارے لیے تو اسپیشل بنی نہیں ہوئی تھی, تو اس میں نے بریک بھی ٹچ کیا ہوا ہے اور اس سے کیمرہ ڈرون بہت پیچھے رہ گیا. حالانکہ اگر اس کے لیے چاہتے ڈرون تھے کہ ایک سینٹر میں کھڑا ہوتا ہے ایک دوسرے جگہ پہ, اس پہ یہ تقریباً 140 سے اوپر سپیڈ تھی ریورس پر. اس پہ سارا میٹر اس کا ڈاؤن ہو گیا. اس میں ہم نے اندر بھی کیمرے لگائے ہوئے تھے. پھر یہ جو دوسرا ریکارڈ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہے فاردس ریور جمپ, یعنی رم کی ریورس پر جمپ کرنی تھی. وہ 89 فٹ کا تھا. تو اس میں اللہ رب العزت نے مجھے جو کامیابی دی وہ 121 فٹ کا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہاں پہ ایک اور بھی میں وضاحت کروں, ہم نے اس سے ایک دن پہلے ریہرسل جمپ کیا تھا. اس ریہرسل جمپ میں ہم نے اس پر وہ فرنٹ سے ہم نے کیا کیونکہ ہماری جو سپیڈ اس گاڑی کے اندر ہم موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں, سیفٹی کٹ لگا سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے 165 فٹ جمپ لگایا تھا. مگر جس دن میں نے اس ایونٹس کو کرنا تھا, پھر میں نے اس جگہ پہ پھر دوسری سائڈ سے جہاں پہ پلیٹ فارم تھا, جہاں سے میں نے ٹیک آف لینی تھی, اس جگہ سے میں نے گاڑی ریورس پر جہاں سے میں نے پوزیشن لینا تھا اس طرف جب میں آیا تو بیچ میں ایک جمپ آیا. اس جمپ میں سے گاڑی اگر شاید کسی کیمرے نے آنکھ میں آیا ہوگا یا کسی نے ریکارڈ کیا, گاڑی گمی بالکل پورا 3 مرتبہ پورا روڈ پہ گمی. اس پر ہمارے سپیڈ 160 کلومیٹر تھے. مگر اس جگہ سے پھر ہم نے جب گاڑی, کیونکہ اگر میں ریورس پر آتا اس جمپ کے اوپر پھر مجھے پرابلم ہونی تھی, میں نے پھر اس کے لیے پھر کیا کہ اس جمپ کی جو جمپ جہاں روڈ پہ تھی اس جمپ سے میں نے گاڑی کو سٹارٹ لیا. اگر آپ اس پہ نظر ڈال
پھر بھی اس کے اندر میں نے 121 فٹ اشاریہ سمتھنگ جمپ لگایا، جو تقریباً 32 فٹ کی مارجن سے اس ریکارڈ کو اللہ کی مہربانی سے میں نے بریک کیا، اور یہ ریکارڈ میں پاکستان آرمی کے نام کروں، کیونکہ اس نے میرے ساتھ تعاون کیا اور ان کی سرپرستی میں سب کچھ ہوا ہے۔ اب تیسرا ایک ریکارڈ تھا جو ہم نے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کو وہ بھیجی تھی، وہ دنیا کا سب سے خطرناک جمپ تھا۔ پہلے تو گینیز بک کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم اپنی کیٹیگری میں شامل نہیں کرنا چاہتا ہے۔ گینیز بک کا یہ رول ریگولیشن ہے کہ ان کو اپلیکیشن دینا پڑتا ہے اور ان کی کچھ فیس ہوتا ہے، کوئی 1200 پاؤنڈ ایک اپلیکیشن کا جمپ۔ پھر اس کے بعد اگر وہ آئیں گے اس ایونٹ کو براہ راست آن دا اسپاٹ سرٹیفکیٹ دیں گے، اس کا فیس تھا 12,000 پاؤنڈ۔ ہم 3 ریکارڈوں کا ہم نے اپلیکیشن بھی دیا تھا، اور ہم نے اس فیس دینے کے لیے بھی جو ہے گورنمنٹ آف بلوچستان اور DHA کوئٹہ دینے کو تیار تھے، مگر اس کے جو ہے انہوں نے پھر کہا تھا کہ ہمارے کچھ کمٹمنٹ ہیں، ہم نہیں آ سکیں گے۔ انہوں نے اپنی جو رول ریگولیشن بتایا اس میں سے جو ہے یہ پاک ویل والے بھی آئے تھے، آپ نے دیکھا ہو، اس کو پورا میٹر کے ساتھ اس کو میئرمنٹ کیا تھا۔ اس ریکارڈ کو بھی میں نے اسی دن کرنا تھا، مگر جو گاڑی میں آٹومیٹکلی اس کو آگ لگاتا ہے، یہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم مطلب کوئی آپ ماچس کے تیلی یا کوئی، یہ بالکل شعلہ ہونا تھا۔ یہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، یہ ریکارڈ میں کر چکا ہوں 1995 میں فیصل آباد میں نے برننگ کار جمپ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو چاہے تو میں ریکارڈ میں میرے اپنی سلطان گولڈن کے ہر پیج میں، مطلب ٹک ٹاک پہ بھی پڑھی، فیس بک پہ بھی پڑھی، یوٹیوب پہ بھی گوگل تک پڑھی۔ دوسرا جو ریورس جمپ ہے یہ بھی میں انٹروڈیوس کرا چکا ہوں 1995 میں، مگر میں نے چونکہ آپ کو پتہ ہے جب سرپرستی ہوگی تو آگے کام بڑھتا ہے۔ ابھی وہاں پہ سرپرستی ہوئی، انہوں نے ہماری پروگرام کیا، ارینج کیا کافی ہم لوگوں نے۔ پھر جب بیچ میں سیلاب کا وہ مسئلہ آ گیا تھا، ہماری 6 ستمبر کو پروگرام تھی، تو اس کو چونکہ فیلڈ مارشل سید احمد منیر صاحب نے کہا تھا کہ ملک میں جو ہے افراتفری لوگ مسائل میں اس کو پوسٹ پون کریں، اس پروگرام کو ہم نے پوسٹ پون کر اس کے کہنے پر۔ تو اس گاڑی میں جو ایک سسٹم تھا جس نے آگ گاڑی کو لگانی تھی، وہ سسٹم اسی دن مطلب جب ہم نے صبح ٹرائی کیا تو اس کو آگ وہ سلپ ہو گیا۔ پھر ہم نے آدمی بھیجا کہ بھائی، میں خود بھی گیا کہ کسی خراج وہ روڈ جتنا بھی مطلب جن کو یعنی وہ دیا تھا، کیا نام ہے، یہ کارڈ دیا تھا، انوائٹ کیا تھا لوگوں کو، وہ لوگ تو آ سکتے، باقی سب کوئٹہ سے 10 کلومیٹر پر 15 کلومیٹر پر جو ہے راستوں کو بلاک کیا ہوا تھا کہ بھئی جگہ ہم، کیونکہ وہاں ارینجمنٹ جو ہے کوئی 5-10 ہزار آدمیوں کا تھا، اسی کو جو کارڈ تھے۔ اس کے علاوہ میں جب گیا تھا تو مجھے بھی آنے تھی، وہ میں نے کہا اللہ کی بندو میرا جمپ ہے، مجھے جانے دو، تو وہ اس لیے وہ پروگرام نہیں سکتے۔ تو اب انشاءاللہ میں آپ کی توسط سے یہاں پہ کچھ تھوڑا سا ایک بات میں وضاحت کروں۔ میں تو جب کوئی دوست مجھے کہہ دیتے ہیں ہم اس کا بات بھی مان لیتے ہیں، میں مذاقاً بھی کبھی ایک بات میں نے کہی، اس ویلے اگر مجھ سے کوئی ایسا جو ہے بات ہوئی جس کو اس کو ناگوار لگی یا اس کو پسند نہیں آیا، جیسے میں نے کہا کہ وہ 5 کروڑ روپیہ کو یہ بھائی میرے لیے 5 روپیہ بھی بہت اہمیت ہے۔ وہ ایک دوست مذاقاً ہم بیٹھے تھے، انہیں بولا یار آپس میں گپ شپ ہم لگا رہے تھے، وہ اللہ کے بندوں نے ادھر کیمرے لگائے ہوئے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا پہلے جن کا، انہوں نے اس کو چلا دیا کہ بھائی جو ہے وہ 5 لاکھ، وہ جو ہم نے مذاق ایسا کہتے ہیں یار بھائی آپ کے انعام کے اندر مجھے جو ہے نا آج تک سب نے نوازا ہے، اس کا بات نہیں ہے کہ میں نے کسی کو، مجھے یہ نہیں ہوتا ہے، میں خاص طور پر بھی جو ہے ہمارے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے مبارکباد دی، میرے لیے بہت بڑی اعزاز ہے۔ جناب میں شہباز شریف صاحب نے جو ہے مجھے جو ہے وہ شاباش دی، مبارکباد دی، یہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ یہ پیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ 5 کروڑ تو مجھے پہلی بار ملا ہے زندگی میں انعام کے طور پر، مجھے آج تک کسی نے کوئی انعام نہیں دیا، جو دیا بھی تھا وہ بھول گئے تھے، وہ ہم نے یاد بھی نہیں کرایا تھا۔ اس لیے کہ آدمی جو ہے نا، ہماری ایک مثال ہے، آپ کے بھی جو ہے محاورہ ہے، اگر منہ سے مانگے تو کہیں گے کس چیز۔ میں اس پر جو ہے اگر کسی کو کوئی میری طرف سے دل آزاری ہوئی، اور خاص بگٹی صاحب تو ہمارے دوست تھے، اس نے تو ہمیں کہا بھائی جب میرے ان سے پہلے یہ ملاقات ہوئی تھی اس کے اخراجات کے لیے، انہیں بولے سلطان ہم ہر چیز کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہیں،
آپ نے اتنا ہمت جو جان پہ کھیل رہا ہے، اب جان ہے نا، یہ جان پہ کھیلنا ہے، کوئی عام ایونٹ نہیں ہے. میں خود فٹ بالر ہوں. جب میں بچپن میں فٹ بال کھیلتا تھا مگر اس میں چانس نہیں تھا. تو اب اس میں تو موت سے کھیلنا ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ گاڑی ریورس پہ آپ کلٹی ہو جاتی ہے، بچنے کو کوئی چانس ہی نہیں ہے. اس میں سیفٹی کٹ ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ بیلٹ بھی اس ترتیب پر نہیں لگا سکتے. ابھی ریورس جمپ میں نے کیا، اس میں حالانکہ گردن کے لیے بھی اس کا ایک کٹ ہوتا ہے، ہم وہ پہنتے ہیں، مگر چونکہ یہ پیچھے سے دیکھنا ہوتا ہے، پھر اگر وہ لگا ہم ٹرن ہی نہیں ہو سکتا. آپ اگر ایسے بیٹھے گاڑی تو ایسے جا رہے، اسٹیئرنگ یہاں سے کم. اب یہ بھی نہیں کہ اسٹیئرنگ آپ انجن پیچھے لگا دیں ڈکی میں، یا تو وہ اسٹیئرنگ جو ہے وہ ویل آپ پیچھے والا چلا دے. جیسے ہے ویسا ہے، یہ کنٹرول ہے. اس پر میں نے جو ہے وہ بہت بڑی محنت کی. تو میں یہاں پہ آپ کی توسط سے پھر بڑی بات یہ ہے، میں یہاں پہ یہ کہ آپ سب نے دیکھا ہم نے محنت کی. میرا بیٹا عمر فاروق گولڈن جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی پہلی بار پاکستان میں بھی پہلی بار انہوں نے جمپ کیا اور بھی سکسیسفل. وہاں پہ جو روڈ تھے نا، ظاہر روڈ جہاں پہ بھی آپ دیکھیے وہ ایسے جب بارش ہوتا ہے اس کو پانی نہ رکے، تو اس میں 3.5 انچ کا فرق تھا. ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا. ڈی ایچ او والا وہ جب ہم نے پلیٹ فارم پہ کیا، انہوں نے وہاں پہ شاید میرے پاس تصویریں بھی، انہوں نے اس کو روڈ کو بھی کھدائی، مگر وہ گلا تو اس میں آپ پلیٹ فارم نہیں رکھ سکتے. تو ہم نے وہ رسک لیا. جب میں نے ریورس آپ اگر اس پہ دیکھے نا دھیان دے تو ہوا میں گاڑی ایسی جا رہے. کیوں؟ جو ریورس والا ہے وہ ایک سائڈ پہ چلے گا، جو فرنٹ والا ہے وہ دوسری سائڈ پہ. اس کی وجہ ہے کہ جو روڈ تھی اس پر ہم نے جو پلیٹ فارم لگا، اگلے حصے میں تو اس میں مطلب چینجنگ آپ کر سکتے اس کو، مگر روڈ کا حصہ کو تو نہیں کر سکتے. بہت کوشش کی، سب نے تعاون کیا. تو یہ بھی میرے لیے بہت بڑی اعزاز ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی عالمی ریکارڈ بنائیں گے. اور میں آخری ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں. اب یہ ریکارڈ ہے، ایک تو برننگ کار جمپ ہے، ایک یہاں پہ میں ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں جو وہ بھی بہت خطرناک جمپ ہے. وہ بھی گینیز بک ہے. میں وہ ریکارڈ بناؤں گا جو گینیز بک کا ہے. شو تو ہم نے کئی مرتبہ کیا. یہ گاڑی پلیٹ فارم پائے گی، یہ ایسا ہوا میں کلٹی سائڈ پر ایسے کھائے، سائڈ پہ کھا کر کے پھر دوسری پلیٹ فارم پر ایسے اترے گی. مطلب ہوا میں کلٹی کھا کر کے سیدھا ایسا آیا. اب میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں موبائل سے شاید یہ میں تھوڑا سا یہ گاڑی جا رہی ٹھیک، یہ پلیٹ فارم پر ایسے گیا، پلیٹ فارم پہ یہ گاڑی ایسے ہوا میں کلٹی ہو جائیں گے، ایسے جا کر کے دوسری سائڈ پر یہ اس پلیٹ فارم پہ لگے گی. یہ 2 ریکارڈ انشاءاللہ میں بنانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ. اس کے لیے میں حکومت ہے ابھی یہاں جب پورٹر اسٹیڈیم ہے کہ وہ سیدھا تھا، اس میں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، سیدھا ہم ایک گیٹ سے آئیں گے، بس ادھر ہی جمپ کریں گے برننگ کے. تو اب یہ گورنمنٹ بلوچستان ہے، میں وہاں سے آیا ہوں سیدھا. میں تھک ہوا خدا کی قسم. کل وہاں سے نکلا ہوں کوئی تقریباً 8 بجے کے، رات کو میں کوئی 10 بجے ساہیوال پہنچ گیا تھا. وہ دوست نے کہا تھا کہ آپ نے ہمارے یہاں قیام کرنا ہے. وہاں سے ابھی سیدھا آ گیا ہوں راوڑ میں ہماری جو ساری دنیا کی جو ہمارے امیر ہیں ان سے ملاقات کیا، مولانا نذر الرحمان صاحب سے، باقی بزرگوں سے ملاقات کی، ان کی دعائیں لیے. انہوں نے ہمارے لیے بہت ہی دعائیں کی، آپ سب کی دعائیں، مگر ان سب میں باقی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. جی سلطان صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے ایک تو کہا جی بڑا خطرناک کام کرنے لگے، جو بات یہ ہے. اب آپ بتائیے، آپ یہ 2 ریکارڈ قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کہاں پہ کریں گے؟ اور دوسرا، حکومت سے کیا مزید سرپرستی آپ مانگتے ہیں کہ حکومت آپ کی مدد کرے تاکہ ہم پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس کو کم از کم عالم اسلام کے علاوہ بھی پوری دنیا میں لہرا سکیں؟ انشاءاللہ. میں نے پہلے بھی گزارش کی، دیکھو آپ کی نوٹس میں سارا ہے، خاص طور پر لاہور میں، پنجاب میں جو لوگ ویلنگ کر رہے ہیں نوجوان، ان لوگوں کے ساتھ ٹیلنٹ ہے، وہ چاہتے ہیں، مگر روڈ پہ ویلنگ نہیں ہے. حالانکہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جو ویلنگ ہے نا اس کا بھی گینیز بک میں مینشن ہے، مگر وہ گراؤنڈ کے اندر ہے، روڈ پہ نہیں ہے. اپنے آپ کو بھی بچے ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، ماں باپ کو بھی پریشان کریں، ماں باپ کی زندگی تلخ ہو جاتا ہے. میں حکومت سے جاؤں، آپ اس کے لیے کتنا پیسے خرچ کریں آپ سب کو پتہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ یہاں پہ ہمیں اکیڈمی کے لیے زمین دے، ہماری سرپرستی کرے، یہاں پہ نوجوانوں کو ہم ٹرین کریں، اس کو بیرون ممالک بھیجے اور دنیا سے لوگ آ جائے. ابھی میرے بات سنے، ہم نے وہاں پہ کیا کوئٹہ میں،
اس کو میں نے میرے بیٹے کو میں نے 4 گاڑی تباہ کر دیا. اب کسی کو تو نہیں پتا ہے کہ کہاں تباہ کیا, کرنا پڑتا ہے. پھر وہاں پہ اب میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا. ایک ڈی ایچ اے انتظامیہ کو کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے جنگ ہے مگر نام کسی کے سامنے نہیں آنا چاہیے. وہ کہتے ہیں پریکٹس. میں نے بولا آ جاؤ آپ کو جگہ بھی دکھا دوں یہاں ہم پریکٹس کرے. انہوں نے دیکھا واقعہ کہ آپ نے تو محنت کرے, مگر یہ ہم نے کسی کو شو نہیں. خاص اس وقت جب میرا ایونٹ ہو گیا تو گاڑی, حالانکہ ایک گاڑی ہم نے اس کے لیے ہر چیز اسپیئر لے کر کے, وہ گاڑی صحیح نہیں تھی, پھر دوسری لے کر کے آئے.